اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت فائدہ مند اور مجرب پایا گیا ہے۔ یہ بہت مختصر اور آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فوائد و برکات و فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آج کا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے قرآنی سورت کا وظیفہ۔ اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں، اور قرآن ہمارے لیے، ہم مومنوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے ساتھ قرآنی صورتوں کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ بہت طاقتور اور مجرب ہے۔ اس کی بہت سی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وظیفہ پورے یقین سے کیا جائے، شک رکھ کر نہ کیا جائے۔ اگر وظیفہ کرنے میں شک آ گیا تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ پر توکل رکھ کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ کے تمام مشکل کام آسان ہوں گے، اور آپ کے گھر میں جو رکاوٹیں ہیں، جادو کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں، جادو کے جو اثرات ہیں، وہ تمام اس پاک کلام کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآنی صورتوں کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ عمل نہایت آسان اور طاقتور ہے، قرآنی صورتوں کا وظیفہ ہے، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور اس کا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں لکھ کر نہیں، بول کر بتاتی ہوں۔ اگر آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں گے تو آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے گی، اور اگر آپ میری ویڈیو کو کاٹ کر یا آگے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اور وظیفے کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا سر چشمہ بنا کر اتارا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں اگر کوئی بھی مشکل یا پریشانی آ جائے، یا کوئی ہمیں محسوس ہو کہ ہم پہ کسی کالے جادو کے اثرات ہیں، تویزات کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، تو ہمیں پہلے قرآنی صورتوں کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ تمام سامعین کی ہر مشکل کو حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ سامعین، آج میں آپ کے لیے قرآنی صورتوں کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ آج میں ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جو جادو، سائے، حسد اور کالے جادو جیسے امراض میں مبتلا ہیں۔ آج کل لوگ کالے جادو، حسد اور سائے جیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ آج کل کسی نہ کسی گھر میں کالے جادو کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ آج ان لوگوں کے لیے میں بہت خاص اور مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کسی پر کالا جادو کر دیا گیا ہو، جس کے باعث وہ شدید پریشانی کا شکار ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو قرآنی صورتوں کا وظیفہ بتاؤں گی۔ تو چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گھر واپس آ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو آپ نے ایسی جگہ سلیکٹ کر لینی ہے اور آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے۔ ان تینوں صورتوں کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔
یعنی آپ نے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب سورۃ اخلاص پڑھنی ہے تو درود پاک کو اول آخر پڑھنا ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے تو بھی درود پاک کو اول آخر 3 مرتبہ آپ نے لازم پڑھنا ہے، کیونکہ جس نماز کے اول آخر یا جس وظیفے کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اس لیے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو اپنے پاس آپ نے کسی بوتل یا کسی برتن میں پانی رکھ لینا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے، اور اس دشمن کا آپ نے اپنے ذہن میں تصور رکھنا ہے جس پر آپ کو شک ہے، اس دشمن کا آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہمیں اس پر شک ہے کہ اس نے ہمیں کالا جادو کے اثرات ہمارے گھر میں چھوڑے ہیں، تو آپ نے اس شخص کا تصور رکھ لینا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی پہ شک نہیں تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اسے اپنی ہی ڈال، یہ تمام جادو کے اثرات اس پر ہی جائیں، ہمیں ان جادو کے اثرات کا کوئی اثر نہ ہو، اس شخص کی طرف پلٹ کر جائیں جس نے ہمارے لیے برا سوچا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جس پانی پر آپ نے دم کیا ہوگا اس پانی کو آپ نے خود بھی پینا ہے اور اپنے تمام گھر والوں کو بھی پلا دینا ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، اور اس کے دوران آپ نے کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو آپ ناغہ کر لیں، لیکن مجبوری کے تحت آپ ناغہ کر سکتے ہیں، بلا وجہ آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو آپ نے پوری پابندی اور توجہ سے کرنا ہے۔ یہ عمل انتہائی مجرب اور پاورفل ہے، یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، ہر طرح کے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل قرآنی صورتوں پر منحصر ہے، اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیتیں تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتی ہے، اللہ کی پاک کلام تو ویسے بھی بہت پاورفل ہوتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کے جادو کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور پورے یقین سے کریں گے۔ یہ تھی قرآنی صورتوں کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ سامعین، قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور اس کی مختلف صورتوں کے مختلف فوائد و برکات ہیں جو میں آپ کو ہر وظیفے میں بتاتی ہوں۔ جس طرح کا وظیفہ ہو اسی کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآنی صورتیں کتنی طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں۔ میرے تمام وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کا یقین کا پکا ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یقین کا کامل ہونا لازم ہے، جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے اور اللہ پر یقین رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو کرے گا وہ بہتر ہوگا، اللہ پاک ہم سب کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے، لیکن جب ہم پر مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو تب ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ کیا کر دیا ہمارے لیے، ہمیں مصیبت ڈال دی۔ اس طرح کے ہم کفری الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے بالکل صحیح اور بہتر کرتا ہے، اس لیے جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر اسی کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت کیا جائے۔ جب ہم پر مصیبت آ جاتی ہے تو ہم واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر دے گا، ہم نے صبر کیا۔ بالکل بھی نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر وہ ہوتا ہے جب پریشانی سر پہ آ کے کھڑی ہو اور انسان صبر و تحمل سے کام لے، صبر اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، جب آپ نے براہ راست اللہ سے مانگنا ہے تو پورے یقین سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو ضرور حل فرمائے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ سامعین، کچھ ایسے حاسد لوگ ہوتے ہیں جو جیلس ہو کر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جادو کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بندش ڈالتے ہیں، آپ کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ تو ان حاسدوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان عمل ہے،
یہ صورتیں بچے بچے کو آتی ہیں، تو اس لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ کے تمام مشکلات حل ہوں گی، جادو کے اثرات ختم ہوں گے اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے آپ، کاروبار آپ کا وسیع ہوگا۔ یہ تھی قرآنی صورتوں کی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔